بسم الله الرحمن الرحيم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العردین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات بھیجیں محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب مومنین مومنات اور سننے والوں کو ایام اعزا کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے. جناب امیر علیہ السلام، جناب سیدہ اور صاحب اعزا امام زمانہ کو ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا پرسہ اور ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم نے بعثت سے ظہور تک کے موضوع پر آپ کے سامنے 9 دن مختلف عرائض پیش کیے اور ان 9 دنوں میں ہماری کوشش یہ رہی کہ سورہ فتح کی جو آیت نمبر 28 ہے اس کے تقریباً نصف حصے کو آپ کے سامنے مختلف مثالوں، مختلف واقعات اور تجزیہ و تحلیل کے ساتھ پیش کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یعنی وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ تاکہ وہ ظاہر کر دے اس دین کو اور اس حق کو اور اس ہدایت کو تمام ادیان کے اوپر. وکفی باللہ شہیدا، اور بے شک گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ نکات جو عرض کیے اس کو 2 منٹ میں خلاصہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہر انسان، ہر مخلوق کا زندگی کا جو مقصد رکھا ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اسے ایک ہدایت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی ہدایات انسان کے اندر اور انسان کے باہر رکھی. ایک ہدایت اس کی فطرت میں رکھی جس کے بارے میں فرمایا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ ہم نے اس کی فطرت میں فجور یعنی نیکیوں اور برائیوں کی ایک وہی ایک فطرت کے اندر الہام اس کو کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، ان کی کتابوں کا سلسلہ ساتھ میں جاری کیا تاکہ اگر فطرت سے وہ بھٹکنے لگے اور اس کا نفس اس کی فطرت پہ غالب آ جائے تو اس کے سامنے ہدایت دینے کے لیے ایک نبی موجود ہو. اور نبی بھی جب موجود نہ ہو تو نبی کا پیغام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہو، اور جب ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کتاب کے ذریعے وہ اپنے اختلاف کو دور کرے. یہ سلسلہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح کی قوم کے اندر اسی طرح چلتا چلا آیا. اور ہر نبی کی قوم میں جب ایک لمبا فاصلہ آ گیا دوسرے نبی تک، تو جب نبی چلا گیا اور انہوں نے اپنی کتاب پہ عمل چھوڑا یا اس کے اندر تحریف کی یا اس کے اندر تبدیلی کی، تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ اپنے دین سے بہت دور ہٹ گئے. وہ دین کے نام پر دین کے اندر ایسی خرافات اور ایسی فضول چیزوں کے قائل ہو گئے کہ جو دین کا حصہ نہیں تھی لیکن وہ اسے دین سمجھ کے کرتے تھے. یہ وہ نفسیاتی بیماری تھی، یہ نفسیاتی وائرس تھا جو قوموں کی نفسیات کو لگتا. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی کہ یہودی اور عیسائی، جن کا بہت زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہے، خصوصاً یہودیوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور جو مشرکین مکہ، یہ تینوں کا کوئی نہ کوئی تعلق نبی یا انبیاء سے تھا.
یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے چلے آئے تھے، یعقوب کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے کرامات اور معجزات کے ذریعے اپنی طرف رغبت دلائی، اور پھر اللہ نے نبوت کی ذمہ داری، یہ تبلیغ کی ذمہ داری بنی اسرائیل پر ڈال دی، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جن سے حضرت ابراہیم کے اسماعیل، جن سے کوئی نبی ان کی آئندہ نسل میں بظاہر نہیں آیا. ایک نسل میں انبیاء چلتے رہے بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء، اور اس نسل میں کوئی نہیں آیا، اور اس نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہمارے نبی اس دنیا میں آئے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان قوموں کے حالات جن میں یہ سارے کے سارے انبیاء آئے، ان کے حالات کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور ان کے اندر تغییر و تبدل اور ان کے اپنے راہ سے دوری کے جسے کہتے ہیں کہ وہ ریزنز بتاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ اپنی ٹریک سے، اپنی ہدایت سے ہٹ گئے. میں کچھ اس میں سے ذکر کر چکا ہوں، اور ایک دو کا ذکر یہاں پہ آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر آؤں گا مسلمان امت پہ، اور پھر اس کے بعد آؤں گا کربلا پہ. یہی ہمارا ٹاپک تھا کہ ہمیں لے کے آنا ہے کربلا سے ظہور تک. تو کربلا سے ظہور تک جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کربلا سے وہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ایک نبی جاتا تھا تو اس کے بعد اگلے نبی کی وہ خوشخبری دے کے جاتا تھا، اس کے بارے میں بتا کے جاتا تھا. یہ قوم اگلے نبی کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی تھی، یا اگلے نبی کا انتظار کر رہی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی. لیکن ان کے آنے کے بعد اس قوم نے ان کو نہیں مانا، اور اپنے آپ کو دین خدا پر بھی سمجھتے رہے اور نبی کا انکار کرتے رہے. کتاب پڑھتے رہے جو اللہ کی کتاب تھی، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن منحرف ترین لوگ تھے یہ لوگ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیماریاں ان کو لگی تھی وہی بیماریاں ہمیں لگ جائیں، اسی چیز کا ہم مسلمان شکار ہو جائیں. اور خصوصاً جو اپنے آپ کو حقیقی اور جسے کہتے ہیں کہ سچا وارث نبی، وارث علم نبی یا وارث علم ائمہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر اگر یہ بیماری آ جائے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اور میں نے کل آپ کو مثال دی تھی پرسوں 9 محرم کے دن کہ کوفی جو تھے وہ ہماری ہی طرح دعائے امام زمانہ پڑھا کرتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے، انہوں نے لکھ کر اپنے امام کو بلا بھی لیا، ان کے امام ان کی دعوت پہ چلے بھی گئے. لیکن ہوا کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوفی تو صرف 50 سال کے اندر، یعنی آپ بیست سے، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں. تو 50 سال کے اندر کوفیوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس نے نبی کے ہی نواسے کو، جنہوں نے ان کو دین دیا، اسی کو قتل کر دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے جانے کے بعد ائمہ علیہ السلام کی وہ 250 سالہ یا 220 سالہ دور کو نکالنے کے بعد جو ایک غیبت کبریٰ کا دور ہے، اس میں مسلمانوں کے درمیان کیا کیا خرابیاں اور کیا کیا انحرافات آئے ہوں گے، اور کیسے آتے ہیں وہ انحرافات، آج ہم چاہیں گے کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ کو تاریخ بیان کروں کہ یہ انحرافات آتے کیسے ہیں. ان میں سے ایک وجہ سب سے پہلے، کعبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ حج ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حج ہوتا تھا، اور یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. لیکن یہ حج کے اندر کرتے کیا تھے؟ یہ حج کے اندر برہنہ طواف کرتے تھے. حج کے طواف کے اندر یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. اور پھر جو قریش کے لوگ تھے وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے قیام کے لیے، وہ عرفات سے باہر جاتے ہی نہیں تھے. کہتے تھے ہم کیونکہ قریش کے لوگ ہیں، ہم متولی کعبہ ہیں، تو ہم باہر نہیں جائیں گے، یہ باہر والوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جائیں. یعنی وہ ابراہیم کے بنائے ہوئے طریقے سے روگردانی کرتے تھے، اپنے آپ کو فخر و مباحت کے ذریعے بڑا ٹھہراتے تھے دوسروں سے. تو حج کے اندر جو ایک بہت مین ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت تھی، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی. اور کہتے کیا تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں. یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں. ایک تھوڑا سا اگر آپ ریل کو ریوائنڈ کریں، فاسٹ ریوائنڈ کریں اور پیچھے جائیں کہ یہ ہے کون. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے، وہاں پہ وہ چشمہ نکلا، اور جب چشمہ نکلا تو آپ نے ایک ذکر سنا ہوگا، قرآن مجید میں بھی اس کا اشارتاً ذکر ہے، سد مارب. سد مارب یمن کے راستے میں ایک جگہ تھی. سد کہتے ہیں پل کو، بند کو، جو ڈیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. مارب کا وہ ڈیم تھا، اس کو چوہے کھا گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ سیلاب آ گیا. تو وہاں پہ قبیلہ جرہم رہا کرتا تھا. وہ وہاں سے نکلے کہ ہم کوئی نیا علاقہ اپنے لیے تلاش کریں اور وہاں پر اپنی بستی کو بسائیں. لیکن ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں پہ پانی ہو اور وہ اپنی بستی کو بچائیں.
ابھی وہ یہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ پرندوں کا ایک وہ دیکھا، جھنڈ دیکھا کہ پرندے کسی جگہ پہ نیچے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جہاں پرندے اترتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ پانی ہے، کیونکہ پرندوں کا جھنڈ جہاں پہ اترے وہاں پہ پانی ہوتا ہے. پرندے اسی لحاظ سے اترتے ہیں، جو ان کی ایک ڈیٹیکشن کا طریقہ تھا، انہوں نے اس لحاظ سے ڈھونڈتے ڈھالتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کیا ہے کہ ایک بالکل بیابان سی جگہ ہے، لیکن ایک ماں اور ایک بیٹا بیٹھا ہے اور ایک کنارے پہ ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. تو انہوں نے اجازت لی قبیلہ جرہم نے، اور یہاں پر رہنے کی ان کو اجازت ملی حضرت حاجہ کی طرف سے، اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اسماعیل انہی کے درمیان بڑے ہوئے اور یہیں پہ ان کی شادی ہوئی اور پھر انہی سے آگے نسل چلی. یعنی جرہم قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جسے کہتے ہیں ان کی نسل چل رہی ہے، اور پھر یہ سالوں گزرتے چلے گئے. سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ سلسلہ چلتا گیا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ جرہم قبیلے کے اوپر اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے ان پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا. جب قبضہ کیا، یہ شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن لہی، قبیلہ غلطان یا غفشان، یہ ان کے قبیلے کا نام تھا. انہوں نے جب قبضہ کیا تو یہ بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے، بزنس کے لیے مختلف جگہوں پہ ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا. اور کعبے کے بننے کے بعد لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا. تو کعبہ ایک مرکز بنتا جا رہا تھا جہاں پہ اپنی لوگ پروڈکٹس لے کے آیا کرتے تھے. اور آپ نے سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بازار عکاظ لگا کرتا تھا، پورے عرب سے لوگ آتے تھے مختلف جگہوں سے اپنا سامان لے کے، اور یہاں تجارت ہوتی تھی حج کے بعد. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قبیلے سے، اس خاندان ننیحال، یہ جو ننیحال کہہ لیں یا سسرال کہہ لیں، یہ جرہم قبیلہ حضرت اسماعیل کا سسرال تھا. اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو جب یہ انہوں نے اسے چھین لیا، اور عمر بن لوہی جس کا والی ہوا، یہ اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ 300 سال اس نے عمر کی ہے. 300 سال، تقریباً 320 یا 370 سال اس کی عمر ملتی ہے کہ اس نے 370 سال زندگی کی ہے. بہت پڑھا لکھا اور بڑا زبردست سردار تھا جس نے جرہم قبیلے جیسے قبیلے کو مات دے دی. ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہ جاتا ہے شام، غور سے سنیے گا، یہ جاتا ہے شام، اور شام میں یہ اس کے بزنس پارٹنر سے وہاں بزنس کرتا ہے. تو یہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ اس کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ رش لگا کے بڑے انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے باندھا ہوا جھوم رہے ہیں. یعنی وہ بالکل عرس والا سما ہے، ہلکا ہلکا میوزک چل رہا ہے، اندھیرا ہوا ہے، اگربتیاں جل رہی ہیں، اور وہ وہاں پہ لوگ مشغول ہیں. اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن بڑا سکون کا ماحول ہے. بیٹھ گیا اپنے بزنس پارٹنر سے، وہ پوچھتا ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بزنس پارٹنر سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس سامنے جو ایک عقیق کا بت لگا ہوا ہے، ہوبل کا بت لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بت لگا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کی بات کریں. کہہ رہے کیا ہے یہ؟ کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ ریگستانی علاقہ ہے، ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی، تو جب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی تو ہم اس بت کے سامنے آتے ہیں اور اس بت سے مانگتے ہیں، یہ بت ہمارے یہاں بارش برسا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا ہے، ایک بت مجھے بھی دے دو. عمر بن لوہی کہتا ہے ایک بت مجھے بھی دے دو. عمر بن لوہی آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ بت لے کے آ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے باہر لا کے رکھ دیتا ہے، یا خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے احاطے میں رکھ دیتا ہے. اس وقت خانہ کعبہ ایسی باؤنڈری کے اندر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ لا کے رکھتا ہے یہ، اور کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارا علاقہ صحرائی ہے، میں تمہارے لیے ایک ایسی پروڈکٹ لے کے آیا ہوں کہ ساری پروڈکٹ سے اچھی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ تم ذرا سی اس کے اوپر ذرا اس کی خدمت کرو گے تو یہ تمہاری پانی کی پرابلم کو ختم کر دے گا. وہ کہتے ہیں اچھا. وہ اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دینا چاہے تو کبھی کسی نے کوئی دعا کی ہوگی، پانی بھی، بارش بھی ہو گئی، وہ ہو پھر تو واہ واہ ہو گئی. پھر وہی پارٹی جو وہاں ہوتی تھی عرس کی، اب یہاں ہونے لگی. اب لوگ آنے لگے اور مزید جسے کہتے ہیں نا انہماک کے ساتھ اس کے گرد کیا چڑھاوے چڑھانے لگے، بیٹھتے اور بارش کی دعا کرتے. لوگوں نے کہا ہمیں صرف بارش کی ضرورت تھوڑی ہے، ہمارے ساتھ تو پرابلمز اور بھی ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور بت میں تمہارے لیے امپورٹ کرتا ہوں. وہ 2-4 بت ہوبل کے، عزا کے اور ادھر ادھر کے 4-5 بت جو نوح کے زمانے کے بت کی شبیہ تھے وہ اٹھا کے لے آیا اور اس نے وہاں بت لگا دیے. پھر جب یہ قافلے لے کے جایا کرتے تھے، کہنے کا مقصد یہ، جب یہ قافلے لے کے جایا کرتے تھے تو راستے میں ان پہ حملے ہوتے تھے. تو انہوں نے بتایا دیکھو تم حملے اس لیے کرتے ہو نا ہم پر کہ تم ہمارے مال و دولت کو چھین سکو، تمہارے پاس مال کم ہے، تو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی سارے بت پرستی تھا اس طرف. تو کہتے ہیں تم اپنا بت خانہ کعبہ میں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ میں لا کے رکھ دو تو تمہارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی. اب یہ خانہ کعبہ میں بت لے آتے ہیں. اب کیونکہ ان کا خدا خانہ کعبہ میں آ جاتا ہے تو اب قریش کا قافلہ آرام سے گزرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے قریش وہاں کے سردار ہیں. قریش کہہ رہا ہوں، یہ ان کا قافلہ، جو مکے والوں کا قافلہ، وہاں سے سکون سے گزرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو قافلے کو لوٹا تو یہ ہمارے خدا کو باہر نکال کے پھینک دیں گے. تو اب
پھر اس کے بعد قریش دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر. تو ہوتا کیا کہ بت پرستی اب اس وقت بنی جرہم والے موجود ہیں وہاں پہ اور انہی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک موقع آتا ہے کہ وہ غلامی سے نکلتے ہیں اور ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دوبارہ قبضہ ہو جاتا ہے کعبے کے اوپر جرہم والوں کا. یہ مشرکین مکہ وہی جرہم والے ان کو نکال کے یہ باہر کرتے ہیں عمر بن لہی کو. لیکن جاتے جاتے وہ اپنی باقیات و صالحات وہاں چھوڑ جاتا ہے. یعنی یہ بت سارے وہیں پڑے ہوتے ہیں. اب قریش والے کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت تو اس سے چل رہی ہے, قریش والے بھی یہی کام کرتے ہیں. اس کے زمانے میں اگر 7-8 قبیلوں کے بت تھے تو قریش تو بہت بڑے بزنس مین تھے. وہ 300 بت مختلف قبیلوں کے وہاں جمع کر دیتے, کہتے ہیں ہم تو یمن تک جائیں گے, ادھر مختلف علاقوں میں شام تک جائیں گے, پورے چاروں طرف اطراف سے سب کو یہ بتا کے سب کے بت جمع ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قریش جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھے, ان کے سامنے وہ خود مسلمان تھے, ابراہیم حنیف تھے, ان کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو ماحول کے اثرات کی وجہ سے اس بت پرستی کو جائز سمجھ لگے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کے اندر جب بت پرستی آئی تو شیطان ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ان کو نئی نئی رسومات سکھائی. اور پھر کیا ہوا کہ اپنے بچے بھی قربان کرنے شروع انہوں نے کر دیے بتوں کے سامنے, انہوں نے اس پہ دودھ کے چڑھاوے بھی چڑھانے شروع کر دیے اور مختلف چیزیں ہو گئی. اور یہ کعبے سے بہت محبت کرتے تھے. اب کیونکہ ان کو لت لگ چکی تھی بتوں کی, تو اب یہ کہیں باہر جاتے تھے تو کعبے کو چوم کے جاتے تھے, اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے کعبے آتے تھے پھر گھر جاتے تھے. میں آپ کو ریئل اسٹوری سنا رہا ہوں تاریخ کی, ٹھیک ہے, آپ اس کو سوچیں اور پھر آج کل کے زمانے میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ قوموں کے اندر کس طرح شرک پھیلتا ہے. اس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ جاتے تھے تو کعبے کا ایک پتھر توڑ کے لے جاتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر جو ہے کعبہ تعمیر ہوا تھا, اور اس کے بعد کعبہ مسمار ہو گیا تھا, پھر دوبارہ اس کی بعد میں آنے کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے. تو یہ جاتے وقت کعبے کا پتھر لے جاتے تھے, اور جہاں ان کو دل چاہتا تھا کعبے کو طواف کرنے کا, یہ پتھر رکھتے تھے, اس کے گرد گھومتے تھے. پھر جب کعبے کا پتھر میسر نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے, اپنے پاس جو کھجوریں ہوتی تھی, کیونکہ بت بھی تھے کعبے کے اندر, تو ان کھجوروں سے بت بناتے تھے, ان کو گون کے بت کو سامنے رکھتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, اور جب بھوک لگتی تھی تو اس کا ہاتھ کھا جاتے تھے, کبھی اس کا سر کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ ان کے ہاں شرک بڑھتا چلا گیا, چیزوں سے محبت بڑھتی چلی گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو انہوں نے, جو دین حنیف تھا, جو توحید کا دین تھا, اس میں شرک کو داخل کر دیا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول کو نعوذ باللہ تانے دینے والے اور نعوذ باللہ جھوٹا کہنے والے لوگوں میں, جہاں پہ عیسائی اور یہودی تھے, ان میں سے ایک کفار بھی تھے. کل جو میں نے آپ کے سامنے آیت نقل کی تھی سورہ آل عمران کی آیت میں 110, جس میں کہا تھا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء, اور یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی ان کا دین بیکار ہے. نصارہ یہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کے بارے میں الگ اللہ نے ذکر کیا, اور کہتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کتاب بھی نہیں ہے, یعنی یہ مشرکین مکہ, یہ کہتے ہیں یہ دونوں ہی جہنمی ہیں. تو کیا سارے مل کے ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے تھے. ہوا کیا, ماحول میں رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ آپ اس ماحول میں اس وقت اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہوتے, لیکن جب وہ ظالم حکمران یا وہ انوائرمنٹ آپ سے ہٹتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب موسیٰ کے ساتھ یہ بنی اسرائیل آ رہے تھے, کل میں نے شاید ذکر کیا یا نہیں کیا, تو حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے, ابھی فرعون سے نجات ملی ہے, دریا پھٹا ہے ان کے سامنے, ابھی سارے کے سارے کام ہوئے. وہاں سے نکلنے کے بعد کیا کہتے ہیں, موسیٰ ایک قوم کے پاس سے گزرے, وہ بھی اسی طرح عرس منا رہی تھی ایک جگہ پہ, بتوں کے سامنے بیٹھے جھول رہے تھے, تو ان کو بڑا پسند آیا کہ کتنی محویت کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے. اے موسیٰ نے ڈانٹا, 2 ڈنڈے لگائے اسی عصا سے جس سے لے کے چل رہے تھے. کہتے تمہارا دماغ خراب ہے, میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے, تم ابھی تک اس جھنجٹ سے نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ فرعون کی اس ہیبت کا اور اس دولت کا, ان بتوں کا اور سونے کا اتنا اثر تھا کہ یہ ابھی تک انہی چیزوں کے اندر اٹکے ہوئے تھے. یعنی یہ مانتے نہیں تھے, لیکن جب ان کو موقع لگا تو ان کے دل کے اندر وہ محبت جاگی اور انہوں نے اپنے لیے بت کے لیے درخواست کی. اس کے بعد بھی موسیٰ جب تک ساتھ رہے, موسیٰ کی ڈانٹ کا اثر ہوا, یہ بچے رہے. لیکن جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور 30 دن کا وعدہ کر کے گئے, جیسے ہی ایک دن اوپر ہوا, 10ویں دن سامنے کھڑا ہو گیا, 31ویں دن, اور اس نے بت بنا دیا. پھر وہی چیز, سونے سے محبت کرتے تھے, بتوں سے محبت کرتے تھے, کیونکہ گائے وہاں پہ طاقت کا سمبل سمجھا جاتی تھی, تو گائے کا بچڑا اس نے بنایا اور پھر انہوں نے پوجا کر دی. اور میں نے ساری آپ کو کہانی ڈیٹیل بتائی تھی. کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ بت پرستی ایک قوم کے اندر آنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں, ابراہیم ہمارا نبی ہے اور ہم صحیح ہیں, اور یہ رسول جو اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ.
اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امام بھیجا، ایک کے بعد ایک امام بھیجا، اور وہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتا رہا. دیکھیں جب امام سجاد علیہ السلام کربلا سے نکلے ہیں تو اس وقت ایک رفلی اندازے کے مطابق بھی آپ شیعوں کی تعداد سوچے نا تو 1000 یا 1500 سے اوپر نہیں بنتی. جو کریم تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئی، شہید ہو گئی. اگر کوئی بچا بھی کچھ دیر سے پہنچے، وہ کربلا کے مارکے میں آج ذکر کروں گا، وہ بعد میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو بعد میں احساس کر کے مثلا ہوئے کہ ہم نے گناہ کر دیا، حسین کے ساتھ نہ دے کے، وہ توابین کے ساتھ شہید ہو گئے. پھر بعد میں کچھ لوگوں کو احساس ہوا، مختار کے ساتھ مل گئے، انقلابات اٹھتے چلے گئے. لیکن کہنے کا مقصد کہ امام سجاد جب کربلا سے قید ہو کے شام گئے اور شام سے واپس آئے تو مدینہ والے وہی تھے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، یا صرف وہ لوگ موجود تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے خود مدینہ میں چھوڑا تھا. کلیئر ہے میری بات؟ سناٹا ایسا ہے جیسے میں کوئی بہت ہائی لیول کی یا بہت اسپیڈ میں بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کیونکہ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ بہت خطرناک ہوگا. اس کے بعد آپ مجھے بہت کچھ سنائیں گے. ایک اور سوال بھیجو محمد والے محمد پہ. آپ لوگ صلوات بھی آتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں میں تھا کہاں. جی تو امام زمانہ سے پہلے 11 امام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور امام سجاد کے وقت میں نے آپ سے کیا کہ رفلی آئی ڈی کے مطابق تقریباً 1000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد اتنی تحریکیں اٹھی، توبہ کی تحریک، توابین کی تحریک. امام حسین کے خون نے لوگوں میں جان ڈال دی. اس کے بعد کئی تعداد میں لوگ شیعہ ہوتے چلے گئے. اب جب شیعہ ہوئے تھے تو امام بہت محدود تعداد میں لوگوں سے ملاقات کرتے تھے مدینہ کے اندر. تعلیمات پتہ تھی کہ حسین نے قیام کیا ہے، حسین نے جان دے دی، بس حسین کے نام پہ لوگ مر مٹ رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا حسین کا مقصد. آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن جوش میں تھا خون کے بدلہ لینا ہے. بدلہ لے کے وہ آ تو جاتے تھے، لیکن کیونکہ امام سے اٹیچمنٹ نہیں تھی، دین تک صحیح رسائی نہیں تھی، تو وہ اپنے مطابق دین کے حساب سے عمل کر رہے تھے. اور کیونکہ امام کو مسلسل نظروں میں رکھا ہوا تھا، مسلسل امام کے اوپر جو ہے پہرے تھے، تو امام بھی جو پیغام پہنچاتے تھے وہ دعا کے ذریعے پہنچاتے تھے. یہ بات آپ کو پتہ ہے. اللہ نے ایک امام کو بھیجا، دوسرے امام کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ساتھ ہوئے بھی انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. اور امام جو ہے سب سے لمبی تقریباً اگر مدت دیکھی جائے تو امام زین العابدین کی ہے، تقریباً یہ امام صادق کی سب سے لمبی مدت امام زین العابدین کی ہے، لمبی عرصہ ان کی امامت تھی. وہ شہید ہو گئے. اللہ نے دوسرا امام لوگوں کو بھیجا، دوسرے امام کو ان کے لیے منتخب کر دیا، تیسرا امام، چوتھا. ایک موقع ایسا آیا کہ ساتھ دینے والے بڑھتے چلے گئے، لاکھوں میں ہو گئے، اور امام سے آ کے جہاد کی اور انقلاب کی باتیں بھی کرنے لگے. لیکن اماموں نے بات نہیں مانی اس کی. کہا کہ نہیں، یہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ پیک پہ نہیں پہنچے گا یہ انقلاب، اور ساتھ نہیں دیا. بعض کے ساتھ تھے، بعض انقلابوں میں ساتھ تھے، امام کی حمایت حاصل تھی، اور بعض میں نہیں تھی، بعض کو میں منع کیا. جیسے مثال کے طور پہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی چچا ہیں. ٹھیک ہے، چچا ہو گئے، دادا ہو گئے، یعنی امام صادق سے بزرگ ہیں. امام صادق کی زندگی تک یہ انہوں نے، یعنی اب ان کا ٹائم گزرا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں کوفہ والوں کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف، بنی امیہ اور بنی عباس میں اس وقت چپکلش چل رہی تھی، میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ دیکھ لیں آپ، بزرگ تھے وہ، دیکھ لیں آپ، لیکن یہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچے گا، آپ سولی پہ لٹک جائیں گے. انہوں نے کہا وہ خون ہی کیا جو حق کی راہ میں نہ بہ جائے. اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے. اور اتنا ان کے ساتھ ظلم کیا. حضرت زید، جو لوگ زیدی ہیں انہی کی اولاد سے ہیں، ان کے ساتھ ظلم یقیناً وہ جانتے ہوں گے، لیکن بعض لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ امام صادق علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ رحم کی دعا بھی کی، اور کہا کہ اگر ان کو حکومت مل جاتی تو وہ ہمارے سپورٹ کرتے. یعنی امام کی حمایت ان کے ساتھ تھی، لیکن امام کو پتا تھا یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بہت محدود تعداد میں لوگ تھے. یعنی اتنے دشمن تھے ان کے کہ بنی امیہ والے بھی اور بنی عباس والے بھی، کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو ان کے چاہنے والے، جب وہ سپاہی جو بچ گئے، انہوں نے کہا یہ اتنے دشمن ہیں کہ یہ ان کے جنازے کو نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے ایک جگہ سے دریا کو کاٹا، روکا،
وہاں پہ قبر بنائی اور پھر پانی کو دوبارہ کھول دیا, یعنی کہ دریا کے نیچے قبر ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا. ان میں ایک غلام تھا, اس نے مخبری کر دی جا کے, اور اگلے دن صبح آ کے انہوں نے قبر سے حضرت زید شہید کو نکالا, ان کے جسم سے سر کو کاٹا اور دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکا دیا. کئی سالوں تک وہ لاش وہاں لٹکی رہی, اس پہ بھی ان کو چین نہیں آیا. اس کے بعد جب بنی عباس آ گئے تو انہوں نے ان کی لاش کو جلا دیا, اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو فرات میں بہا دیا, اور کہا کہ اب تم اپنے غذا کے اندر, اپنے کھانے کے اندر اس کو چکھو, اس کے ذائقے کو چکھو. یعنی اتنا زیادہ ظلم حضرت زید کے ساتھ کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انقلابات اٹھتے چلے گئے, علویوں کے انتخابات اٹھ رہے تھے, مختلف انقلابات اٹھ رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شیعہ موجود تھے, اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے تھے, امام صادق کی زندگی تک ان کی تعداد لاکھوں میں ہو چکی تھی. اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے امام صادق کی زندگی کے لاکھوں میں شیعہ موجود تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سہیل خراسانی جو بغداد سے آیا تھا, خراسان سے آیا تھا, اس نے امام سے کہا تھا کہ امام آپ جہاد کریں, میں اپنے پیادہ اور سوار فوج کو, لاکھوں کی فوج کو آپ کے خدمت میں حاضر کر دوں گا. اصل میں وہ بنی عباس کا آدمی تھا, ان کو ابھارنے کے لیے آیا تھا, کیونکہ بنی امیہ سے اس وقت چپکلش چل رہی تھی, ان کو ابھارنے کے لیے آیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم بنی امیہ کو خاتمہ کر دیں. تو امام نے کیا کہا کہ تمہارے پاس مخلصین ہیں, یا اب مختلف طریقوں سے واقعہ نقل کیا تھا. امام نے کہا اچھا تم اس بات پہ وہ ہو کہ لوگ ساتھ دیں گے تمہارا ہمارے ساتھ انقلاب کرنے میں؟ اس نے کہا ہاں لوگ اپنی جان مال لٹا دیں گے. امام نے کہا اچھا کھانے کا انتظام کرو, کہا کہ کھانا وانا لگاؤ, تنور روشن کرو. باتیں چل رہی تھی, تنور روشن ہو گیا تو امام نے کیا کہا, اے سہل خراسانی تم بہت مخلص ہو, تم اپنے امام کے نام پہ, ہمیں تم نے کہا ہے کہ ہم آپ کی امامت اور رہبری میں آئیں گے, تم اپنے امام کے نام پہ جان قربان کر دو گے, تو ایک کام کرو اس تنور میں کود جاؤ. امام نے فوری امتحان لیا, سہل خراسانی آپ سرچ کریے گا. تو اس نے کہا مولا میں تو آپ کی مدد کے لیے, اگر میں ہی مر گیا تو کون آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو آئے گا؟ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, زندگی تو یہ ہے, ٹھیک ہے جنگ کرتے وقت لڑیں وہ الگ بات ہے, لیکن تنور میں خودکشی ہے یہ تو. اتنی دیر میں ہارون مکی وہاں سے آئے, آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے. ہارون مکی کو امام نے کہا, ابھی انہوں نے جوتے بھی نہیں رکھے تھے شیلف کے اوپر, ٹھیک ہے, ان سے کہا تنور میں چلے آؤ. انہوں نے جوتے بھی ساتھ لیے, تنور کے باہر رکھے اور جا کے بیٹھ گئے. باتیں ہو رہی ہیں, اب اس کی توجہ لگی ہوئی ہے اس کی طرف کہ اب جلنے کی بو اٹھے گی اور اس کی چیخیں آئیں گی, آ نہیں رہی. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مولا اس کو تو دیکھ لیں, تنور میں کود گیا, اس کو تنور میں بھیج دیا آپ نے, اس کو تو نکالیں, اس میں اس کے بچے ہیں, یہ ہے وہ ہے. امام نے کہا اچھا تنور کا ڈھکن اٹھاؤ جا کے اپنے ہاتھ سے. جب تنور کا ڈھکن اٹھایا تو وہ اس میں سے مسکراتے ہوئے نکلا. کیونکہ جب امام کی بات پہ یقین ہو کسی کو تو امام نے کہا, ایک یہ بات ہوئی, اور پھر دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ کیا تمہارے وہاں کے رہنے والے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ان کی جیبوں میں شریک ہیں؟ یعنی جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہ دوسرے مسلمان کی جیب سے نکال لے تو دوسرا ناراض نہ ہو, کیسا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر ہم تمہارے ساتھ اور تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ, شیعوں کی تعداد بہت زیادہ اگر آپ کو نظر آئے اور وہ متحد نہ ہو, کسی امام کے پیچھے نہ ہو, تو وہ ہجوم تو ہو سکتا ہے, وہ فوج نہیں ہو سکتی. اصل مقصد جو بیان کرنے کا, یعنی امامت ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, اس کو ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ جب اکٹھے ہوں گے ان کو ہجوم تو کہا جا سکتا ہے, 40 پہ ہجوم بن جاتا ہے, 40 پہ یا کسی اور جگہ پہ جلوس پہ ہجوم بن جاتا ہے, لیکن یہ قوم یا امت نہیں بن سکی. قوم وہ ہوتی ہے جو ایک امام اور ایک رہبر کے پیچھے چلے, جو امام کی ایک ایک قدم سے نہ آگے بڑھائے اور نہ ایک قدم پیچھے ہو. مناجات شعبانیہ میں آپ روزانہ شعبان میں ایک دعا پڑھتے ہیں, اس میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ جو ان سے پیچھے رہ گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے, جو ان سے آگے نکل گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے, جو ان کے ساتھ ہیں, چپکے ہوئے ہیں, جو ان کے بالکل قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں, وہ صرف کامیاب ہیں. مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو کہ جس میں مولانا نے فرمایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے, اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. تو لوگ نے کہا کہ اونٹ کی مثال اس لیے دے دی کہ وہ جو ہے کیا نام ہے, عربوں میں اونٹ مشہور تھا, وہ بھی ہوگی وجہ, لیکن اونٹنی کے بچے کی مثال مولا کوئی لفظ ایسے استعمال نہیں کرتے. اونٹنی جب اپنی ماں کے پیچھے چلتی ہے, اونٹنی کا بچہ, تو وہ اپنی ماں کے قدموں سے لپٹا رہتا ہے, کبھی اس پیر میں سے نکلتا ہے, کبھی اس پیر میں سے نکلتا ہے, کبھی اس پیر میں سے, یعنی بالکل چپک کے چلتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں چپک کر اپنے امام کے ساتھ چلنا ہے کہ ان میں اور ہمارے درمیان جدائی نہ ہو. جہاں ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہوئی, جہاں ہم نے اپنی مصلحتوں کو گیپ بنایا امام تک پہنچنے کے لیے, تو اس وقت سمجھیں کہ ہمارے ظہور میں تاخیر ہوتی چلی جائے گی. جب تک ہم ہجوم ہیں ظہور نہیں ہوگا, جب ہم قوم بنیں گے تو ظہور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اجتماعی سزا نہیں دیتا, کسی کو اجتماعی سزا نہیں دیتا.
جو قوم اپنے آپ کو متحد کر کے ایک آواز پہ لبیک کہنے والا بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو جب یہ ایک ہو جاتی ہے اور میرے حسین کے پیغام کو لے کر میرے حسین میرے عباس کے علم کو لے کے جب کھڑی ہوتی ہے تو دنیا کی سپر پاور بھی اس کے سامنے جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جاتی ہے. جب تک تم ہجوم ہو کروڑوں کی تعداد میں اربعین پہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تمہاری محبت سب چیزوں میں اضافہ ہوگا لیکن تم کر نہیں سکو گے کچھ. اپنے امام کے ظہور میں کوئی تم کام نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے تم آمادہ ہو رہے ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں 50 سالوں میں تمہاری عقل میں آ جائے تو تم جس طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جب حج پہ جاؤ تو تمام مسلمان ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اپنے علاقوں کے مسائل. وہاں پہ جو پرابلم یہ دور کر سکتا ہے وہ اس کی مدد کرے, یہ یہاں پرابلم دور کر سکتا ہے وہ مشرق والوں کی مدد کرے. اربعین پہ بھی جب تک ایسا سسٹم نہیں ہوگا اور لوگ آپس میں مل کر اپنی ورلڈ اپنی دنیا کے اندر کے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے اس کو حل کر کے آپس میں متحد نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم امام زمانہ کے ظہور سے دور ہیں. اور یہ ہماری وجہ سے تعداد میں کمی نہیں ہے, تعلیم میں کمی نہیں ہے, یہ بھی کمی نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز تک رسائی امام کی جیسے کہتے ہیں حدیث تک یا قرآن کی آیات تک رسائی نہ ہو. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ تمام چیزیں آپ کے فنگر ٹپس میں ہیں, کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے اب آپ اے آئی کے ذریعے کچھ لے لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اشکالات ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ اپنی طرف سے بھی ابو ہریرہ اس کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گھڑ کے آپ کو دے دیتا ہے, اس پہ یقین نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے علماء نے ہمارے دوستوں نے ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایکسکیوز نہ دیں. خود میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا, اتنا بڑا تو نہیں ہے, میں نے تقریباً 1000 کتابیں انگلش میں اردو میں عربی میں زیادہ تر انگلش اور اردو کے اندر 1000 کتابیں جو بھی اسلام شیعہ منابع سے متعلق تھی, تاریخ کی ہوں, شریعت کی ہوں, عقائد کی ہوں, فقہ کی ہوں, کربلا سے متعلق ہوں, مرثیہ سے متعلق ہوں, میں نے تمام کتابیں ایک لائبریری کے اندر ڈیجیٹل لائبریری میں جمع کر دی اور لوگوں سے کہا کہ بھائی تم صرف اپنے حضرات کو, کیونکہ کتابیں آرام سے نہیں ملتی, تم اپنے حضرات کو ان 1000 کتابوں کا تمہارے پاس ذخیرہ ہے, جو تمہیں چاہیے اس میں سے ڈاؤن لوڈ کرو اور تم پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بولنے والا جو سامنے بول رہا ہے, جو تمہیں دین کے نام پہ تمہیں لے کے جا رہا ہے, وہ تمہیں کہیں اپنے ہی دین سے منحرف نہ کر دے. کیونکہ اسی امامے میں, اسی ابا اور اسی لبادے کے اندر ایسے لوگ جو دشمنان خدا سے دوستی کرتے ہیں اور آ کے پھر حسینیت کا درس دیتے ہیں موجود ہیں. ابھی میں محرم میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ابھی آپ کے سامنے ہیوسٹن میں کیا ہوا, آپ سب کے سامنے آپ لوگوں کے پاس میسیجز آ گئے ہوں, کیا ہوں گے. ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو وہاں پہ ہوئی, پتا تھا وہاں کے ٹرسٹیز کو پتا تھا کہ وہاں پہ کہ وہ کس طرح کا کے صاحب ہیں, کس طرح ان کی زائونسٹ سے اور مختلف لوگوں سے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ ان کی مختلف معاہدے ہیں. اور وہ شخص مثال میں آپ کو دوں کہ آپ مروان بن حکم جو کہ معاویہ کا اور یزید کا پارٹنر ہے, آپ اس سے بولیں کہ حسین کی شہادت کے بعد چلو مروان بن حکم تم آؤ, تم بتاؤ حسین کا مقصد کیا تھا. تو ہم جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہیں جو عالم ہیں, ایک قسم وہ ہیں جو طالب علم ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور تیسری قسم ہمج الرائے ہیں. ہمج الرائے یہ لفظ استعمال کیا مولانا نے. ہمج الرائے کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پانی گندا جمع ہو جائے تالاب کا, اس کے اوپر مچھر آ جاتے ہیں, مچھروں کا غول کے غول آ جاتے ہیں, اور جب ہوا چلتی ہے تو جس وقت پہ ہوا چلتی ہے پورا کا پورا غول اسی سن میں چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ہمج الرائے, جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو, وہ ہر ایک دھکے پہ, ہر ایک ہوا کے جھونکے پر ادھر سے ادھر جھولتا رہے. تو اگر ہم عالم نہیں ہیں تو اپنے آپ کو عالم ہونے میں, عالم کے زمرے میں لانے کی کوشش کریں, اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم کے شعبے میں آئیں, اس تیسرے درجے سے نکلیں. تو طالب علم کے یا عالم کے رتبے میں اور منزل میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معرف قرآن, معرف اہل بیت سے خود اپنی آنکھوں سے استفادہ کریں, خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ جو چیز آپ سنتے ہیں اس کا اثر کم ہوتا ہے, جو چیز آپ پڑھ کر تفکر و تدبر کرتے ہیں اس کا اثر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی چیز پڑھیں اور سنیں, دونوں کام کریں, تو اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے. اسی لیے بچوں کو بچپن میں جب اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو سامنے دکھایا جاتا ہے ایپل اور پڑھایا جاتا ہے اے فار ایپل. اگر بچے کو کبھی بھول بھی جائے کہ یہ کیا لکھا ہے تو اماں گھر میں ایپل دکھاتی ہے تو اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے اے فار ایپل. تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. میں مثال اس لیے بچوں نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو اسی رخ سے دیکھتے رہیں کہ مثال کے طور پہ آج ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شیعہ ہونا ہے, کیا کروں؟ تو آپ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو. کہتا ہے میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھا ہوا میں نے. آپ کہتے ہیں کہ
علی ولی اللہ کا اضافہ کر لو، علی کو ولی مانو. کہتے ہیں میں علی کو مولا بھی مانتا ہوں، علی مولا ہی کہتا ہوں. اب آپ پریشان، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں مجلس میں آؤ. کہتا ہے وہ بھی میں سنتا ہوں، جہاں تک سننے کے قابل ہوتی ہے میں سنتا ہوں. اب آپ پھر پریشان ہو گئے، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ آ کے حاضری چڑھاؤ، ہاتھ میں کلاوہ باندھو، 2-4 پیروں میں 2-4 ہاتھوں میں بڑی موٹی موٹی بیڑیاں ڈالو، اب تم شیعہ ہو گئے. یہ ہے شیعت. امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے تھے، یا امام زین العابدین نے یہ کام کیے تھے؟ یعنی ہم اپنے ساتھ کسی کو شیعہ سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو کام دشمن نے امام سجاد کے ساتھ کیے تھے وہ کرو. ہم اپنے دل کی حسرتیں عزاداری میں نکالتے ہیں. وہ حسین، اگر آپ کا بیٹا امتحان دینے جا رہا ہو، آپ کہیں اے اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے کہ یہ اس کا امتحان نہ ہو، آج یہ امتحان نہ دے، بڑا سخت امتحان ہے، اس کے دماغ کے اوپر پریشر آ جائے گا. وہ سارا سال جو اس نے تیاری کی ہے اور امتحان نہ دے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے فرض کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بیوقوف ہیں، آپ کا بیٹا ہی بیوقوف ہے کہ امتحان ہال میں بھی گیا اور امتحان دیے بغیر آ گیا. ہم یہاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اکبر کی ماں دعا کر رہی تھی کاش اکبر زندہ واپس آ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم نے اپنے دل کی حسرتوں کو کہ کاش علی اصغر واپس آ جاتے، کاش اکبر واپس آ جاتے. ادھر سے حسین نکلتے ہوئے پہلا خطبہ حسین نے دیا ہے کہ جو میرے سے جائے گا وہ شہید ہوگا. مائیں تیار کر رہی ہیں بچپن سے بچوں کو، اور کربلا میں 9 محرم کی رات کو خود پڑھ کے سناتے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کل اپنی جان پہلے دینا. اور یہاں پہ آپ مرثیوں اور منقبتوں میں ٹھیک ہے مبالغہ آرائی ہوتی ہے شعروں کے اندر، آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اے کاش حسرت تھی مجھے کہ علی اکبر جیسا جوان شہید نہ ہو. اس کی ماں کی دعا ہے. یا امام حسین کہہ رہے ہیں کاش میرا بیٹا شہید نہ ہوتا. یہ جو نوحوں اور مختلف منقبتوں میں آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچا کریں کہ امام حسین کے ساتھ مقصد کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ایک طرف راوی کہہ رہا ہے کہ حسین کا چہرہ عصر کے وقت ایسا سرخ ہو رہا تھا، خوشی سے اور دمک رہا تھا، جیسے اللہ سے ملاقات کے لیے حسین تر و تازہ ہوتے جا رہے تھے. وہ خون نہیں تھا جو اصغر کا خون تھا، نہیں، حسین ریئل میں، حسین جیسے جیسے عصر کا وقت آ رہا تھا، حسین کی حرکات میں، حسین کے جوش میں، حسین کے جذبے میں، حسین کے چہرے کی جسے کہتے ہیں روشنائی میں، نور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. وہ حسین جو لوگوں میں انقلاب برپا کرتا ہے اور وہ حسین جو لوگوں کو رلاتا ہے، خالی دو حسین الگ الگ ہو گئے. ہمارے ہاں صرف وہ حسین آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا، تاریخ پوری بتائی تھی کہ انڈیا، پاکستان اور وہ علاقے کچھ ایران کے اور کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ حسینیت کی صرف بلیک سائڈ بتائی گئی، حسینیت کی ریڈ سائڈ کو بالکل دبا دیا گیا. اس لیے کہ شیعت کو پھیلانے والے وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھ میں یا تو حکومت تھی یا حکومت کے کارندے تھے. انڈیا میں نوابین تھے، ان کے بڑے بڑے امام بارگاہ تھے، تو اب آپ کو وہ حکومت میں سیاست کے خلاف نہیں کر سکتے تھے کہ آپ سیاست کے اوپر بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست سے ان کی حکومت جاتی. ایران میں صفوی دور کے اندر یا دوسرے دور کے اندر وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا. یہی سارے کے سارے حسین کے پیغام پہ کھڑے ہو جاتے، تو حسین کا وہ پیغام دبا دیا گیا. اور آج ہم بڑے مزے سے جانتے بوجھتے اس چیز کو ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں. نئی نئی چیزیں، نئی نئی رسومات عزاداری کے نام پہ آتی جا رہی ہیں. بعض دفعہ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں آپ عزاداری کے خلاف ہیں. میں نعوذ باللہ میں عزاداری کے خلاف نہیں ہوں. عزاداری ہم کہتے ہیں نا ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے. نہیں، عزاداری نے ہمیں زندہ نہیں، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا. آج اگر ہمیں کوئی پہچانتا ہے شیعہ تو عزاداری کی وجہ سے پہچانتا ہے، شیعوں کی وجہ سے عزاداری کو کوئی نہیں پہچانتا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عزاداری کو صحیح طریقے سے خالص، یعنی وہ ملاوٹیں جو پچھلی قوموں میں ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کرنے آتے تھے، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، برہنہ طواف کرتے تھے. آج آپ یوٹیوب اٹھا کے ٹھیک ہے، تو الگ الگ انواع و اقسام کے بڑے بےہودہ قسم کے ماتم کے نام پہ چیزیں جو ہے وہ عجیب عجیب چیزیں کی جا رہی ہیں. پیروں میں پتہ نہیں پھل جھڑیاں باندھ کے، پیروں میں بند باندھ کے، ہاتھوں میں تلوار لے کے گھمائی جا رہی ہے. کیا کہ امام علی علیہ السلام کی جنگ کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. سوئے لے کے اپنے اوپر مارے جا رہے ہیں، یا پتہ نہیں مٹکوں کو اپنے سروں پہ پھوڑا جا رہا ہے. پتہ نہیں عجیب عجیب چیزیں ماتم کے نام پہ آ رہی ہیں. ایک ماتم تھا جس کو ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ایک جذبے کی، جسے کہتے ہیں نا کہ عکاسی بتایا تھا کہ یہ جو ہاتھ میں ماتم پڑتا ہے نا، یہ تمام چیزیں عزاداری کے نا ایک سمبولک ہیں. یہ کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ حج میں بتایا نا کہ ہر چیز سمبولک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو مسلمان مستطیع ہے، یعنی جو اس قابل ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ میرے پاس آئے، میں اسے شیطان سے جنگ کرنا سکھاؤں گا تاکہ سارا سال یا اپنی زندگی کے باقی ایام میں وہ شیطان سے جنگ کا طریقہ معلوم کر سکے. اس میں اسے اپنی نہیں چلانی، اس میں اسے میرے احکامات کے مطابق چلتا ہے. اس کو سمجھ آئے نہ آئے کہ پتھر مارنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یا تو پتھر ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی تم پتھر مارو شیطان کو،
جب تم کل جاؤ گے تو اپنے مقابل میں یہ چھوٹا بڑا شیطان جو 3 بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کچھ شیطان ہوں گے تمہارے پسندیدہ، کچھ شیطان ہوں گے چھوٹے، کچھ شیطان ہوں گے بڑے، کچھ سے تمہاری دوستی ہوگی، تم تینوں پہ پتھر مارو تاکہ جب زندگی میں جاؤ تو بڑا چھوٹا پسندیدہ سب شیطانوں پہ پتھر مار سکو، ہمت ہو تمہارے اندر۔ تمہیں جو کہا کہ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ، تو یہ صحیح اور کوشش بتائی کہ مسئلہ پانی کا نہیں تھا۔ ہم حضرت ہاجرہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ پانی ڈھونڈنے کے لیے وہ گئی ادھر سے ادھر، مسئلہ یہ تھا کہ نبی اللہ کو بچانا تھا، مسئلہ نبی کی حفاظت تھی، اس لیے بے چین تھی کہ جو امانت ابراہیم نے میرے سپرد کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے یہ سوچ کے سپرد کی تھی کہ ماں کو چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کے پیغام اور اللہ کے حکم کے مطابق، اور ماں کسی قسم کی کوتاہی کرے اور یہ بچہ پیاس اور بھوک سے مر جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور بات انشاءاللہ میں کل اس کو آگے دوں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ عزاداری یا امام حسین علیہ السلام کی یہ ذکر مجالس، یہ تمام کی تمام ہمیں غور و فکر اور تدبر پہ جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں۔ جس طرح قرآن تفکر اور تدبر پہ دعوت دیتا ہے نا، اور کہتا ہے کہ قرآن کی آیات پہ غور کرو۔ وہ قرآن کی جو لکھی ہوئی آیات تھی نا، کربلا میں وہ زمین پہ بکھرے ہوئے ستارے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بہت سی آیات اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ یہ آیات امام کا ہر کام غور کے قابل ہے۔ میں نے کل آپ کو ایک مثال دی تھی کہ امام نے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی حسب نسب نہیں تھا، ایسے لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ امام کے نظریے کے خلاف تھا، ایسے لوگوں کو جو مذہب کے اندر بھی نہیں تھے، اسلام میں بھی نہیں تھے، ان تمام لوگوں کو کیا چیز امام نے دکھائی، کیا بات کی کہ وہ امام کی طرف اٹریکٹ ہو کے چلے آئے۔ یعنی جن کے دل کے اندر خلوص تھا وہ اٹریکٹ ہو کے آ گئے۔ اس کی وجہ ایک کیا تھی کہ ان کے نفس کی طہارت ان کے پاس تھی، پیغام نہیں پہنچا تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں کو پیغام دیا، اس میں پہلا کام یہ دیا، وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے اوپر آیات پڑھو اور ان کا تزکیہ کرو۔ ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں یہاں پر کالے کپڑے پہن کر امام حسین علیہ السلام پہ اس بات پہ رونا گوارا ہو کہ حسین کو مظلوم شہید کر دیا گیا، اے کاش یا لیتنی کنت معکم، اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم آپ کا ساتھ دیتے، تو حسین کہتا ہے آج تمہارے سامنے کربلا برپا ہو رہی ہے، تم کتنا اس کا ساتھ دے رہے ہو یا دیتے ہو؟ اگر نہیں دے رہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں لاکھوں شیعہ تھے، اسی طرح 40 کی واک ہوتی تھی، امام موسیٰ کاظم قید میں تھے۔ یہی اگر ہجوم فوج بن جاتا، ایک نظریے کا حامل بن جاتا اور امام کی رہبری میں امام کے احکامات کے مطابق چلتا، تو یہ امام کو باہر نہیں نکلوا سکتا تھا۔ لاکھوں لوگ جب ایک ساتھ آتے تو امام کو باہر نہیں نکلوا سکتے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ثواب کمانا ہے، ہمیں حسین پہ رونا ہے، ہمیں کربلا جانا ہے، لیکن موسیٰ کاظم جو قید میں ہے اس کے لیے ہم دعا کریں گے، وہاں پہ کربلا کے دعا کریں گے۔ تو دعا، احتجاج، یہ سب لنگڑے لولے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو شیعہ حسین کا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب ہمیشہ یہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں آمادہ کرنے کے لیے اس ماحول کو کہ جس میں امام، میرا امام وقت آ سکے، میں کم از کم پہلے اپنے اس 5 فٹ کے جسم کے اوپر اس اسلام کو لاگو کر دوں، تاکہ مجھے دیکھ کر کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ یہ ہوتے ہیں امام زین العابدین کے، امام صادق کے شیعہ، تو مجھ سے اٹریکٹ ہو۔ اگر یہاں بیٹھنے والا میرا بچہ جو 15 شعبان کو لال کرتا اور عاشور پہ کالا جبہ یا کالا کرتا پہن کے آئے، نام ہو مہدی، اور جب باہر جائے اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ تو رابرٹ کے اندر اور جمی کے اندر اور مہدی کے اندر کوئی فرق نظر نہ آئے، تو سمجھیں یہ عزاداری کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ یہاں بیٹھ کے محمد اور فاطمہ ہیں، باہر جا کر البرٹ میں، رابرٹ میں، ریٹا میں اور فاطمہ اور محمد میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، اور ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے کہ جب ہم خود اپنی اسلامی تربیت نہ کر سکیں۔ جب بچہ ہمیں دیکھے گا کہ ہم اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، وہ آپ کے کرنے سے سیکھے گا، نہ کہ آپ کے کہنے سے سیکھے گا۔ بس آج میں مختصر سا ذکر کروں گا، ویسے تو مصائب بہت ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک
شہید کہ جس کا حق میں اپنی گردن پہ سمجھتا ہوں اور جس کا ہمیشہ میں اللہ کو واسطہ بھی دیتا ہوں، وہ امام حسین علیہ السلام کا یوں کہہ لیں کہ آخری سپاہی ہے جو بنی ہاشم کے بعد امام حسین سے اجازت زبردستی لے کے گیا ایک طرح سے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حبشی غلام جسے ابو ذر نے پرورش کیا تھا۔ یہ ابو ذر کے غلام تھے، جون۔ ابو ذر نے امام علی علیہ السلام کو یہ ہدیہ کیا اس جون کو، اور امام علی سے ان کے شہادت کے بعد امام حسن کے پاس آئے، اور امام حسن کی شہادت کے بعد جون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جون کا کام کیا ہے؟ یہ بہت ماہر ہیں اسلحے کے اندر، اسلحہ سازی اور اسلحے کی تعمیر اور اسلحے کو تیز کرنا، اس کے اندر بہت ماہر ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے تمام جو شمشیریں، نیزیں اور یہ جو بنانے والے تھے، یہ جون تھے۔ جب تمام لوگ شہید ہو گئے اور جون نے دیکھا کہ اب میرا مولا اکیلا ہے، تو وہ مولا کے پاس آئے، بلکہ مولا جون کے پاس آئے خدا حافظ کرنے کے لیے۔ تو جون نے کہا کہ مولا چل دیے۔ کہا جون تمام لوگ شہید ہو چکے، تمہارا بہت شکریہ، جو تمہاری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ جون نے کہا مولا میں جب تک آسائش میں تھا آپ کے ساتھ رہا، اور اب جب جا رہے ہیں آپ، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے خون کو آپ کے خون کے ساتھ شامل کر سکوں۔ مولا نے کہا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، غلاموں پہ جنگ نہیں ہے۔ تو یہ مولا کے قدموں پہ، مجھے جون کی یہ ادا بہت پسند ہے، یہ مولا کے قدموں پہ گر گیا اور مولا کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، اور اس نے جملے کہے، یہ تاریخ نے نقل کی، امام سجاد اس کے بارے میں بعد میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ مولا میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرا حسب و نسب بہت پست ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اسی طریقے سے بودار جسم کے ساتھ پست نسب و حسب کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میرا خون آپ کے خون میں مل جائے۔ مولا کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، کہتے ہیں جون جاؤ۔ یہ جاتا ہے اور رجس پڑھتا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں، حسین نے مجھے اجازت دے کے بھیجا ہے۔ رجس کرنے کے بعد بہادر سپاہی یہ جنگ کرتا ہے، اس کے بعد جب یہ گرتا ہے تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ مولا کو مدد کے لیے نہیں بلاتا، لیکن مولا خود اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ کام جو اکبر کے ساتھ مولا نے کیا تھا وہی کام جون کے ساتھ کرتے ہیں، جون کے چہرے پہ اپنے رخسار کو رکھ دیتے ہیں۔ ارے جون سے کہوں گا جون تم کتنا خوش قسمت ہے، ارے جو کام علی اصغر علی اکبر کے ساتھ مولا نے کیا تھا وہی کام تیرے ساتھ کیا۔ اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ کر امام حسین بہت روئے، اور اس کے بعد ایک دعا کی، اللہم طیب ریحہ، اے اللہ اس کے جسم کی بو کو خوشبو میں بدل دے، اللہم بیض لونہ، اے اللہ اس کے رنگ کو نورانی کر دے، اے اللہ اس کو ابرار کے ساتھ قرار دے، اس کا حشر اہل بیت کے ساتھ اور محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے۔ میں کہوں گا مولا ارے جون بہت خوش قسمت تھا، ارے جون تو نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا، ارے مولا ہم بھی آپ کی دربار میں آئے ہیں، ہم بھی آپ کے قدموں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے گناہگار ہیں، اے مولا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ کے ساتھ شامل بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام ان کے بیٹے کی نصرت ادا کر سکیں۔ جون جا کے شہید ہو گئے، امام حسین کی شہادت بھی واقع ہو گئی، اور وہ سارے واقعات جو شام غریبہ کے تھے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر چکا۔ ارے جب شام غریبہ گزر گئی، رات ہو گئی، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص اور بھی آیا تھا۔ اس شخص نے کیا کام کیا؟ اس شخص نے کام یہ کیا کہ یہ جب سب لوگ سارے اصحاب شہید ہو گئے تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ امام حسین جب تک میں دیکھوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرے فائدے مند ہوں تو آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر میں فائدے مند نہ رہا تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے گا میں چلا جاؤں۔ ارے یہ اتنا بدبخت شخص تھا، لڑا بھی، جا کے کئی لوگوں کو شہید بھی کیا اور مارا بھی، امام حسین نے اس کو دعا بھی دی، لیکن جب سب اصحاب شہید ہو گئے تو یہ مولا کے پاس آیا، اور مولا کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میری وجہ سے آپ کی جان نہیں بچ سکتی، مجھے اجازت دے۔ کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ میں نے ایک گھوڑا خیموں میں چھپایا ہوا ہے۔ ارے خواتین اور امام کے خیمے کے درمیان سے اتنا گھوڑا نکالا اور فرار ہو گیا۔ ایسے بھی بدبخت لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے ترما جیسے یا
یا حفاف جیسے کہ جو بعد میں پہنچے، بغداد سے جب پہنچے ہیں تو دیکھا کربلا کے سارے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جب پوچھا امام حسین کہاں ہے، یزیدیوں نے کہا ہم نے ان کو وہ شہید کر دیا. ارے اس نے جب دیکھا جلے ہوئے خیموں کی طرف اور ان بیویوں کو جن کو یہ قیدی اور اسیر سمجھتا تھا، ارے جب پتا چلا کہ یہ اہل بیت رسول ہے، اس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور لڑنا شروع کیا اور 15-20 آدمیوں کو مارا اور وہیں شہید ہو گیا. ارے میں کہوں گا صد رحمت ہو تمہارے اوپر کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے شہداء میں اپنا نام لکھوا لیا. لیکن وہ وقت بھی آ گیا جب سارے کے سارے مدد کرنے والے ختم ہو گئے. 11 محرم کی صبح آئی، یہ شبر یملون نے اپنے تمام شہداء، اپنے تمام ساتھیوں کو دفن کیا، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جب کاروان کو حرکت دینے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ کاروان کو شہداء کے بیچ سے لے کے جایا جائے گا. اب جب کاروان شہداء کے بیچ میں پہنچا اور بیویوں نے اپنے مرحوم اپنے لاشوں کو دیکھا، اور کسی بیوی نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا اور کسی نے اپنے آپ کو قاسم پہ گرا دیا، اور کر کے ساری بیویاں اپنے آپ کو گھوڑوں سے اور اونٹوں سے گرا دی گئی. یہ تمام کی تمام بیویاں اپنے اپنے شہداء کے پاس تھی، لیکن 2 جنازے ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی نہ تھا. ارے جب میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ اون محمد ہے. ارے ان کی ماں حسین کے جنازے پر ہے. ارے حسین کے جنازے کے پاس بی بی زینب آئی، یہ کیا دیکھی، یہ بھائی کے لاشے پہ گردن نہیں ہے. ارے بھائی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ایک دفعہ رو کر آسمان کی طرف دیکھا، حسین کی پشت پہ ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کرے. ارے یہ جو زینب اس بات میں مشغول تھی، یہ کیا دیکھتی ہے سامنے سید سجاد کھڑے ہیں، نزدیک تھا کہ ان کی روح نکل جائے. ارے سید سجاد کے پیروں کو اونٹ کے نیچے باندھا ہوا تھا. زینب نے جب سید سجاد کی حالت دیکھی، اپنے بھائی کے ماجائے کو کہا، ارے میرے بھائی کے لخت جگر، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. جب زینب کو اپنے اور بابا کے درمیان دیکھا تو سید سجاد نے کہا، ارے پھپھی اماں مجھے اس بات کی تو اجازت دے، ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کی لحاظ زمین کربلا پہ بے گول و کفن اور بیٹا کچھ نہ کر سکا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.